الحمدللہ. چلیے جی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی دعا. ہمارے سامنے آج کی ایک بڑی خوبصورت سی دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس میں ایک انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے کچھ چیزوں سے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں بولتی ہوں، آپ چاہیں تو میرے ساتھ ایک دفعہ دہرا لیجئے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ دعائیں مانگیں گے تو پھر آپ کا اپنا دل گواہی دے گا کہ میں دعا پڑھ نہیں رہی، دعا کروا نہیں رہی، بلکہ میری دعائیں یہاں سے اٹھ کر اوپر جا رہی ہیں. اور اگر ہماری دعائیں زندہ ہو جائیں نا تو ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں گی، اور اگر نمازیں زندہ ہو گئی تو اسلام زندہ ہو جائے گا. ایک کی زندگی دوسرے کے ساتھ ہے. تو دعا کے الفاظ دہرائیے گا میرے ساتھ ساتھ. میں ایک بول کے رکتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے جذب کر سکیں. تو آج کی ہماری دعا کیا ہے؟ اللہم انی، بلکہ انی کا لفظ اس میں نہیں ہے، جہاں سے میں نے یاد کی ہوگی وہ ہے، تبھی ذہن میں تھی، تو اسی کو پڑھتے ہیں جو آپ کو دی جا رہی ہے. اور یہ دعا صحیح مسلم کی روایت میں ہے جس کا ریفرنس نیچے موجود ہے. اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ، میں تیری، اب سنیے اور اس کو جذب کیجئے، کچھ اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نوٹ کر سکے تو کیجئے گا. اے اللہ، میں تیری ناراضی سے، یعنی تیری ناراضگی سے، تیری رضا کی پناہ پکڑتی ہوں یا پکڑتا ہوں. تیری پکڑ سے، تیری عفو درگزر کی پناہ لیتا ہوں. مجھے تیری ثنا کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی. اس سیریز میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا والی دعائیں سیکھ رہے ہیں. اس کی بڑائی دل میں آئے گی ہی تب جب پہلے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ہے کیا. اور کسی کے بھی بڑے کام کو دیکھ کر ہی اس کی بڑائی ذہنوں میں اور دلوں میں آتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہم دن رات کائنات میں سے گزرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے ذاتی مرحلے گزرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب وہ نہیں محسوس ہوتا کہ جو دنیا کو چھوٹا کر دے اور اللہ کو بڑا کر دے. ساری زندگی سے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو پھر بھی اللہ سے بڑا بنا لیتے ہیں، کبھی کبھی یا پھر اکثر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اللہ کو بڑا بنائیں، فطری طور پہ اس کا اثر کیا آئے گا کہ لوگ چھوٹے ہوتے جائیں گے. زوم ان زوم آؤٹ کو ذہن میں رکھیے. ایک ونڈو بڑی ہوتی ہے تو دوسری اس کے پیچھے چھپتی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، شاید اسی لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ بڑا کتنا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کچھ عرصہ اندھیروں میں گزارا ہو، ان کو پوچھئے ذرا اسلام کیا ہے اور معرفت باللہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہتے کس چیز کو ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. ایک ریپورٹ تھی تو ان کا میں پڑھ رہی تھی کہ وہ کہنے لگی کہ مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں، بچپن سے سمجھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے تو ابھی یاد کرنی پڑ رہی ہے. اب کون اس کو کیا کہے، آپ سب جانتے ہیں. اس کو کیا پتا کہ تم تو اب اس عمر میں آ کر سمجھنے کی خواہش اور کوشش کرنے لگ گئی. ہم نے تو کبھی اس بارے میں بھی نہیں سوچا تھا. ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ کیا قرآن کورسز میں آنے کے بعد، کلاسز سے جوائن ہونے کے بعد ہی نہیں نماز کو سیکھا ترجمے سے؟ بچپن سے ہماری ہر مسجد بچوں کو نماز سکھاتی ہے.
قاریات، حافظات، خالہ جی، مولوی صاحب، بڑا معروف لفظ ہے ہمارے کلچر میں، لیکن ہماری نمازوں کا کیا حال تھا؟ اس لیے کہ ترجمہ نہیں تھا۔ تو مردہ نمازیں ہیں، اپنے بچوں کو بھی اگر کبھی بھی نماز سکھائیں، اور کبھی اس قرآن یا مسجد ٹیچروں سے یہ کہیں کہ ان کو قرآن سکھائیے یا ان کو نماز سکھائی۔ میں نے ایسی کل کسی سے رائے لیتے ہوئے پوچھا کہ عام طور پہ لوگوں کو، بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ تو کہا نماز، کلمے، ناصرہ، یسرن قرآن، اور پھر اس کے بعد قرآن پورا کر دو، بس ختم۔ آپ اگر خود اپنے لیے یہ چیز پسند کر چکی ہیں نا، تو اب آپ کو چین نہیں پڑے گا جب تک آپ کے بچے بھی کم از کم اتنا نہیں سیکھ جاتے جو ان کی اس عمر میں ان کو کافی ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے لیے اس سمر کو ایک اپرچونٹی بنا لیں کہ ایک مختصر سے عرصے میں وہ قرآن سے، نماز سے، اور اس طریقے سے جڑیں کہ جس کے بعد کم از کم دن میں 5 بار آپ کو ان کو یہ نہ کہنا پڑے کہ نماز پڑھو۔ کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، عرب کوئی بردر تھے، تو اس میں انہوں نے عربی میں لکھا ہوا تھا کہ ایسا باپ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ فجر کا الارم یا اس سے پہلے کا وقت ہے، وہ خود اٹھتا ہے، کمرے میں آتا ہے تو بچے دو صوفے پہ ایک ایسے سو رہا ہے، ایک ایسے سو رہا ہے، اور بیچ میں لیپ ٹاپ کھلا پڑا ہے، یعنی سو کے رات کو دیر سے سوئے ہوں گے، ایسی 10-12 سال کی ایج کے بچے ہوں گے، تو وہ آواز دیتا ہے احمد احمد محمد، اور صلی، نماز پڑھ۔ تو وہ بچے وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہم کرتے تھے۔ تو اس نے پھر اس کو کہا، پھر وہ باہر گیا، پھر اس نے پانی کے چھینٹے ایسے بک میں پانی ڈال ڈال کے لا کر تو ان کے اوپر یوں ڈالا۔ تو بچے آپ کہتے ہیں نا ذرا سی آواز بنا کے، تو پھر اس نے کہا ٹھہر جاؤ، اب میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ کیجئے گا۔ باہر گیا نا تو اس کے ہاتھ میں لائٹر تھا، کیا کہ تمہیں نیند آئی ہوئی ہے، تم پانی سے نہیں اٹھ رہے، تو جہنم کی آگ، میں تمہیں آگ دکھاتا ہوں۔ وہ بچے جاگ ہی رہے ہوں گے اندر کے، اس لیے تو وہی ہوتے ہیں نا۔ تو باپ کے ہاتھ میں جب وہ لائٹر دیکھا، ایک ایسے چھڑاپی مار کے، دوسرا اس کے پیچھے، گرتے پڑتے باہر جا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ مطلب کہنے کا مطلب سمجھیے، یہ نہیں کہ پہلے ہی دن جا کے لائٹر دکھا کے ان کو آگ لگا دیں، یہ میں نہیں کہہ رہی آپ سے، لیکن اگر ہمیں اللہ کی ناراضگی کا یقین آ جائے تو ہم کبھی سکون سے، آرام سے اپنے بستروں پہ نہ سوئیں۔ تو اس دعا میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کس کی پناہ میں؟ آئیے ذرا اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اب ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے۔ اللہم، اے اللہ، یعنی اس میں کسی اور کا رب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ابی، اللہ امی، یا رب موسیٰ، ربی محمد، یہ سارے جملے بولے جا سکتے ہیں نا، بالکل بولے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں جو سب سے پیارا لفظ لگتا ہے، اور لکھ لیں چاہیں جنہوں نے پہلے یہ بات نہیں سنی، حدیث کی جو دعائیں جس کو ہم مسنون دعائیں کہتے ہیں نا، عموماً ان کے شروع میں اللہم آتا ہے، اور اللہم اصل میں ایسی ہے جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں یا اللہ، یا اور اللہ ان دونوں کو جمع کرے تو اللہ، لفظ اللہ، اور آگے آپ دیکھیں تو میم شد کے ساتھ ہے، یعنی یہ ایک بڑی خوبصورت سی ترکیب ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا رب ہے وہ، میں اس کے عاجز بندی ہوں۔ جب لفظ اللہم کہتے ہیں نا، اگر میں اس کو میں کہوں نا کہ یہ ایبریویشن ہے، ایبریویشن سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ GTC کہہ دیں، ABC، یعنی مخفف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو چھوٹا کر دیں تو اللہم، یعنی اللہ اور بندے کے بیچ کا تعلق ہے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ بیچ میں اللہ میں کسی کو نہیں لاتا، مجھے پتہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تیرے بڑے نیک بندے ہیں، میری ماں میرے سے نیک ہے، میرا باپ میرے سے نیک ہے، تھوڑا اوپر چلا جاؤں تو ائمہ کرام بھی بڑے نیک تھے، اس سے اوپر چلا جاؤں تو محدثین بھی نیک تھے، صحابہ کرام بھی بڑے نیک تھے، اور اللہ کے نبیوں کا تو کیا کہنا، ان کا تو تقابل بھی پیش نہیں کیا جاتا، لیکن اے اللہ میں ان میں سے کسی کو بیچ میں نہیں لاتا، بلکہ اللہم۔ آپ دیکھیے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ جو لاڈ کرتا ہے وہ ماں ہی لاڈ دیکھتی ہے، دوسرا نہیں دیکھ سکتا، پکی بات ہے۔ بچہ ستاتا بھی ہے نا تو پھر ماں نخرے ہی دیکھتی ہے، اور ماں اس کو جو مرضی کہتے کیونکہ فطری محبت ہے۔ تو لفظ اللہم میں اللہ کے ساتھ بندے کی اور بندے کو رب کی اس محبت کا یقین ہے۔ اللہم، اے اللہ۔
आऊज़ میں پناہ میں آتا ہوں. یہ لفظ آؤز جو ساتھی قرآن سے بھی نہیں باضابطہ طور پہ جڑے یا کسی کلاس میں نہیں بیٹھے، ان کو لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر سننے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا. اور جن کو مل چکا ہے ہاتھ کھڑا کریں. اس محفل میں آپ میں سے کتنے قرآن تفسیر کورس کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں؟ وہ ہینڈ ریز کریں. الحمدللہ. جو نہیں ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. پہلا دن کا جو آپ کا سبق ہوگا نا تفسیر کلاس کا، اس میں لفظ اعوذ باللہ آپ کو سکھائی جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اعوذ باللہ میں وہ لفظ ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں تعویذ میں. تعویذ کیوں پہنتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. ایسے ہی ہے نا، پناہ میں آنے. تو لفظ اعوذ جو ہوگا نا اس میں پناہ طلب کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ایک بندہ آنا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم اعوذ برضاک. پہلی بات ذرا سا اس کو امیجن کیجئے. عربی زبان جو ہے نا، آج بھی آپ تفسیر میں یہ شروع میں ہی سن لیں گے، فعل اور اسم دو چیزیں ہوتی ہیں نا. اسم فعل حرف اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. کوئی چیز اسم کی شکل میں آئے یا فعل کی شکل میں آئے، بہت فرق ہوتا ہے معنی میں. یہاں دیکھیے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ فعل ہے، ورب ہے. برضاک تیری رضا کے ساتھ، یہ اسم ہے. عربی زبان میں اگر اس کو الجھاتی نہیں ہوں میں آپ کو، مجھے پتا ہے ہر لیول کے لوگ ایسے لوگ مطلب شارٹ کورسز کے اندر سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب بات آپ میں سے نئے لوگوں کو اور اسپیشلی یہ بچیوں کو نہ سمجھ آئے تو بس یہ سوچ کر اور دعا کر کے آگے گزر جایا کریں کہ اللہ ہمیں وقت دے، مہلت دے کہ ہم قرآن کو سیکھیں. یہاں لفظ برضاک آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ یرضا، اللہ تو راضی ہو جائے یا فلاں راضی ہو جائے یا اردانی، وہ بھی ہے. یہاں اسم ہے، اور اسم جو ہوتا ہے نا یہ وقت زمانے حال کی قید سے آزاد ہوتا ہے. اب اتنا سمجھ لیں کس چیز کی پناہ میں آتا ہوں؟ رضا کا. اور رضا وہی جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں راضی، رضوان، رضیہ، راضیتم مردیہ. قرآن میں نا خوشی. اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری رضا میں آ جاؤں. آپ امیجن کیجئے ایک چھتری کو، امبریلا، بہت گرمی ہے باہر، سڑک پہ ہیں اور دھوپ ہے، سامنے ایک بہت خوبصورت بڑی سی امبریلا دکھے تو کیا دل چاہے گا؟ بھاگ کے اس شیڈ کے نیچے آ جاؤں. حج پہ جانے والے، مینا کے خیموں میں بیٹھنے والے، عرفات کی سختیوں کے اندر خود کو کسی سائے میں کھڑے لوگ اس وقت کیا فیل کرتے ہیں کہ یہ سایہ بڑی نعمت ہے. ہاں، تو جب آپ اس سائے کے اندر آتے ہیں تو آپ کس چیز کی امبریلا میں آ رہے ہیں؟ وہ امبریلا جو ہے وہ اللہ کی رضا کی ہے. امیجن تو کیجئے اس کو. جب ایک بندہ اللہ کی رضا کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے تو یاد رکھیے پھر اس کے بڑے بڑے گناہوں سے اللہ درگزر فرماتے ہیں. اجتناب کرتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے اب بچا لینا. تو یہ کہنا چاہتا ہے بندہ اس میں کہ اللہ تو اگر مجھ سے ناراض ہے نا تو راضی ہو جا. یہ بھی کہا جا سکتا، سیدھا جملہ اردو میں دیکھیں، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، کہا جا سکتا ہے، کہا یہی جا رہا ہے. لیکن لفظ کیا ہے؟ اعوذ برضاک، اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ میں تیری رضامندی کی چھاؤں میں آتا ہوں اس بات سے کہ من سخطک. سخط کہتے ہیں ناراضگی، غصہ. سخت کہتے ہیں مال حرام کو. قرآن میں آتا ہے یہ لفظ، سورہ مائدہ میں بھی ہے اور بھی ہوگا ایک جگہ. یہاں کہ اللہ میں جو کام کرتی ہوں نا، یا اللہ جو میں تیری نعمتوں کی ناشکری کرتی ہوں نا، مجھے پتا کہ تجھے میرے پہ بڑے غصہ آتا ہے، تو میری ہر حرکت پہ مجھ سے ناراض رہتا ہے، اور تجھے مجھ سے ناراض رہنا چاہیے، تجھے حق ہے. لیکن میں کیا کہتا ہوں؟ میں چھپ جانا چاہتا ہوں تیری رضا میں. آپ کا بچہ کام بگاڑے اور پھر بھاگ کے آ کے آپ کی ٹانگوں کو لپٹ جائے، ماما 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 میں نے یہ کر دیا. کتنا بھی آپ کو غصہ آیا ہو، آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بچے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور چیز بھی بڑی قیمتی تھی، پسندیدہ تھی، خاص طور پہ آپ کے جہیز کی تھی، جس کو آپ نے 20 30 40 سال سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے.
اور آج آپ کے بچے سے وہ ٹوٹ گئی ہے. اور توڑ کے بچہ بھاگتا نہیں دور، بلکہ آپ کے پاس آ کے کہتا ماما میرے سے یہ ہو گیا. غصہ ترس میں بدل جاتا ہے. تجھے چوٹ تو نہیں لگی، کوئی کرچی تو نہیں لگی؟ ہاں، آپ میں یقین کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی چھاؤں میں اپنے آپ کو لے آئیں گے نا تو گناہ کرتے وقت بھی ہمیں اللہ یاد آ رہا ہوگا. یہ جملہ لکھ لیں. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ یاد رہتا ہے نا تو آپ بہت اچھے ایمان کی حالت میں. گھبرائیے نہیں، ڈونٹ وری. گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جہاں رب یاد نہ رہے یا رب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ کچا ہونے لگے، ٹوٹنے لگے. تو پہلی بات سمجھ گئے، گناہوں کی شرمندگی کا احساس ہے، اللہ کی پکڑ کا احساس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہی بات ہے کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. چلیے آگے دوسری چیز دیکھیے، وبی معافاتکا. اردو میں آپ لفظ سنتے ہیں نا، معافی، معاف کرنا، عفو درگزر. یہ معافاتکا اسی کی ایک فارم ہے. یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ معافی دے دے، اللہ معاتی معافی. معافی اردو عربی کا لفظ ہے، نہیں، بی معافاتکا. پھر مجھے شدت کا احساس نہ ہو ورنہ میں آپ کو اس کی گرامیٹیکل انالیسس دوں. بس اتنی بات ہے. جیسے آپ دیکھیے، آپ کو پیاس لگی ہو نا تو آپ کہیں مجھے پانی دے دو، مجھے پانی دے دو، اس کا بھی اثر ہوگا. لیکن آپ کہیں پانی 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 تو اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا. یہ بھی معافات کا بالکل وہی لفظ ہے جس طرح سورۃ بقرہ کے آخری 2 آیات میں ہم پڑھتے ہیں غفرانک. دیٹس اٹ، غفرانک ربنا والیک المصیر. تو تھوڑے لفظوں میں بڑی بات ہوتی ہے. عربی میں یہ اس کی مثال ہے. کیا پتہ چلا کہ تیری معافی سے کیا کرنا چاہتا ہوں، من عقوبتک. عقوبت کس کو کہتے ہیں؟ پکڑ، عقاب، ذوالانتقام، ذوالعقاب. عقب کہتے پیچھے کو. یہ جو ہمارے ٹخنے ہوتے ہیں نا نیچے، اینکلز انگلش میں بولتے ہیں، جہاں تک پاؤں کو دھوتے ہیں وضو میں، اس کو بھی عقبین کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، پیچھے والی چیز. یہ جو لفظ یعقوب ہے نا، حضرت یعقوب کا نام، وہ بھی اسی سے ہے. کہتے ہیں یہ ٹوینز پیدا ہوئے تھے اور اپنے بڑے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے باہر آئے تھے. یعنی کہنے کا ایک انداز ہے. ٹھیک ہے، تو اے اللہ تیری پکڑ سے، تیری عفو درگزر کی پناہ لیتا ہوں. اچھا اب ذرا دیکھیے، اور اردو کا ایک محاورہ آپ کو بالکل اس آیت دعا کو سمجھا دے گا. ماں مارے، بچہ ماما پکارے. کبھی آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ ماں بچے کو کسی وقت مارے یا ڈانٹے، ساتھ بیٹھی دادی، نانی، پھپھو، خالہ، بہن بچے کو پکڑے گی نا تو بچہ کیا کرے گا؟ آ جاتا ہے اس کے پاس؟ نہیں، ماں کی گود میں گھستا ہے. یہ ہے یہ بات. پوری یہ دعا بچوں والی دعا ہے کہ ماں مارے، بچہ ماما پکارے. اور اسی کے لیے ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ نہ تو کوئی پلٹنے کی جگہ، نہ کوئی سہارا دینے کی جگہ مگر تیری ذات. یہ احساس بندے کو اتنا بہادر کر دیتا ہے. ساری دنیا اس کو کہ نا یہ بدمعاش، یہ گناہ گار، یہ شرابی. آج تھوڑی سی یہ آواز کم ہے اس کی، تھوڑا 19-20 کا فرق ہے. ساری دنیا کسی بندے کو بدنام کر دے، بندہ کہتا ہے مجھے پتا ہے میں برا ہوں، بٹ میرا رب میرے گناہوں کو چھپا سکتا. اور پھر آگے دیکھیں، لا اخسی، نہیں گن سکتا. اخسی کے احصا کرنا، گٹھلیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، وہ کنکریاں لے کے مارنا. قرآن میں اس کے بہت سارے امپلیمنٹیشن ہے. گنتا ہے ایک کنکری، دوسری کنکری، احصا کرنا اس کو کہتے ہیں. جو بڑی معروف حدیث ہے نا کہ جس نے اللہ کے 99 ناموں کو یاد کیا جنت میں جائے گا، تو اس میں عربی کے لفظ کیا ہیں؟ احصا. گننا نہیں ہوتا، کنکریاں نہیں پھینکنی، بلکہ اس کا احاطہ کرنا، یعنی سراؤنڈ کرنا. یہاں کہ لا احصی ثناء، میں احاطہ ہی نہیں کر سکتا ثنا کا. کل بات ہوئی تھی نا ثنا پہ.
تعریف، بار بار ریپیٹیشن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا احصی ثناء، اللہ میں نہیں گن سکتا، تسبیح چھوٹی ہے، 500 دانہ بڑا چھوٹا ہے، 1000 دانے کی تسبیح پہ بھی تیری تعریفیں نہیں کر سکتا، میں تو اپنے دل کی دھڑکنوں پہ تیری تعریفیں کرتا ہوں. علیک انت لا احصی ثناء علیک انت، اے اللہ مجھے تیری ثنا کرنے کی طاقت نہیں، کما جیسے اسنیتا تو نے ثنا بیان کی، علی نفسی کا تو اپنی جان کی، یعنی اللہ جیسے تو اپنی تعریف خود بیان کرتا ہے میں بس کہہ دیتا ہوں کہ میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں. اور کچھ بھی نہ سمجھ آئے تو آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا نا کہ بندے کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہے. اور یہ مسلم کی روایت ہے 1090. اس دعا سے آپ کو مجھے کیا ملا کہ گناہ ہوں گے آپ سے بھی، مجھ سے بھی ہوتے ہیں، ہم اللہ کی ناراضگی والے کام کر بھی لیتے ہیں، لیکن کھڑے نہیں رہنا. کوئی گرا ہے تو اٹھ جائے، پھسلا ہے تو سیدھا ہو جائے، آنکھ بہک گئی فوراً آنکھ کو ہٹا لے، زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی، کانوں نے کوئی غلط بات سن لی، فوراً کلوز دیٹ ونڈو. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہتے ہیں نا لا احصی ثناء علیک، یہ بات کہنا ہی اصل میں اس دعا کے اندر یہ رنگ لاتا ہے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے. تو لہٰذا اس دعا کے بعد آپ کو مجھے کیا فیل ہونا چاہیے؟ میں بہت چھوٹی، میرا اللہ بہت بڑا، میں بہت گناہ گار، میرے رب کی رحمت بہت زیادہ. اور اس شعور کے ساتھ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہوگا. خاص طور پہ آپ دیکھیے جوانی، ہر بندہ ہی آپ کو احساس دلاتا ہے تم بڑی گناہ گار ہو. ماں بھی کہے گی تم بڑی خراب ہو، باپ کہے گا یہ تم بڑے بگڑ گئے ہو، دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹیچرز ہوں گے وہ بھی کہیں گے تم تو بہت ہی بگڑے ہوئے ہو، تم نے تو بس آگ میں ہی جانا ہے. ایسی جوان عمر جہاں سارے ہی لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، برا ہی بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی یہ دعا بندے کے دل میں امید ڈال دیتی ہے کہ وہ بڑی ہستی ہے، وہ مجھے جانتا ہے. اور اللہ یقین کیجئے ہمارے گمان سے بھی زیادہ فارگیونگ ہے. تو لہٰذا ذرا مل کر ایک آواز سے سب مانگیے اور اپنے دل میں اپنے کسی گناہ کو سوچیے. کبھی کیا ویسے گناہ؟ کبھی نام بھی سنا ہے گناہ کا؟ یا گناہ صرف دوسرے ہی کرتے ہیں؟ جی مانگیے اس کو.